اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کے دین فوت ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصائب و آلام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، چچا جان پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی آخری سانس تک بڑی ہی آس اور امید کے ساتھ چچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ برابر بہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر آخری وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے سفارش کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان اقداس سے ارشاد فرمایا، چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، علی جاؤ، جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کی، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک باہر نہ نکلے، چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا یہ لوگ جہنمی ہیں پھر بھی مشرکوں کی بخشش کے طلبگار ہوں، اگرچہ وہ ان کے اعضاء اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ التوبہ۔ بعض معتبر مفسرین نے اس آیت کی نزول کا سبب بعض دوسرے واقعات بھی بتائے ہیں جن کی تفصیل تفاسیر میں درج ہے۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، مصنف حافظ عبد الشکور۔